الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے اور یہ سیاہ نشان اگر اللہ عز و جل سے توبہ نہ کی جائے تو پھر دل کی سیاہی کے یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ دلوں کی خبیث بیماری، دلوں کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا. یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں یہ انسان کو حقیقت کے بڑا قریب کر دیتی ہے. قبر میں دفن ہونے والا صرف غریب فقیر ہی نہیں ہوا کرتا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی قبروں کے اندر ہی دفن ہوا کرتے ہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب انسان اس موت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کر کر کے سیاہی کے جو داغ لگے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ موت جب سب پر آنے والی ہے، نہ اس سے کوئی عاجز بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ امیر بچ سکتا ہے، نہ غریب بچ سکتا ہے، نہ نبی بچ سکتا ہے، نہ ولی بچ سکتا ہے. ایک سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی موت کی تیاری کر رہے ہیں. موت سے بچنا تو نہیں ہے، موت سے چھٹکارا تو نہیں ہے، موت سے فرار تو نہیں ہے، موت سے تو آنا ہی آنا ہے. سوال یہ ہے میں اور آپ کیسی موت کو ویلکم کرنے والے ہیں، کون سی موت کو سینے سے لگانے والے ہیں. ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ہماری آخرت کا سفر جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف. ہم اجنبی مسافر پردیسی 2 سال کے بعد چھٹی جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے چہرے پر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کتنا وزن ہوتا ہے. یا چھوٹی جا رہا ہوں، بیگم کے لیے بھی کچھ لے لوں، بھائی کے لیے کچھ لے لوں، دوستوں کے لیے کچھ لے لوں، پڑوسیوں کے لیے کچھ لے لوں. شادی کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے. کیوں بھائی اتنی محنت کیوں؟ اچھی 2-3 مہینے تو رہنا ہے، 2-3 سال کے بعد جا رہا ہوں. اب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، کچھ پیسے جیب میں ہوں گے تو اچھا وقت گزرے گا. مگر نہ 6 مہینے کی چھٹی مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے، ایسی بےکاری ہو گئی. یہ چند مہینوں کا سفر ہے جس کے لیے ہم کتنا سامان اکٹھا کرتے ہیں. اور ایک سفر ایسا ہے جس میں کبھی واپسی نہ ہوگی، جس سے کبھی رجوع نہ ہوگا، جو کبھی دنیا میں آنے کا موقع نہ دے گا. اس کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا سامان اکٹھا کیا. یہ موت سب پر آنے والی ہے. یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی جو انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا سایہ چھاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہے، کہتی ہے ہائے میرا سر درد سے کٹ رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ، بلکہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ آپ پر بخار کا غلبہ ہوتا ہے، بخار آتا ہے، اتنی شدت ہے بخار کی، آپ کے کنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر پھر لیتے ہیں، پھر ہاتھ میں ڈالتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ موت قریب سے قریب پر ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ اس دن کو، جمعرات کے دن کو، سوموار کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں، اس دن اللہ کے نبی کا بیماری نے حملہ کیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت کو کس حال میں گلے سے لگایا؟ آپ کی آخری لمحات کیا تھے؟ آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے کام کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نماز پڑھوں۔ بیماری کی شدت ہے، بیماری کا حال ہے، بخار میں سب رہے ہیں، لیکن دل و دماغ پر نماز چھائی ہوئی، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو بٹھایا جاتا ہے، پھر آپ اس میں یہ قابل ہوتے ہیں، آپ پر رشی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخری لمحات سے امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے آخری لمحات کے اندر فرماتے ہیں اللہ میری لعنت پر سے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہودیوں پہ لعنت اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں، عیسائیوں پر لعنت کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ میں بنا دی، سجدے قبروں پہ، طواف قبروں پہ، نظر قبر پہ، نیاز قبر پہ، ذبح قبر پہ، پکارا جاتا ہے قبر والے کو اللہ تیری لعنت پر سے یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ میں بنا دی۔ آخری وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے نوکر چاکروں خداموں کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی ملی آسمان کی طرف میں پوچھی اللہم بالرفیق الاعلی، یہ سوال نکلتی ہے اور آہستہ 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 کا ہاتھ قدیم بھی آتا ہے، میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے جہان کی طرف بنا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ آخری الفاظ کیا ہے؟ آخری وصیت کیا ہے؟ نماز، 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 نماز کا خیال کرنا، اپنے خادموں کا خیال کرنا۔ سوچئے جس نبی علیہ السلام نے آخری لمحات میں وصیت کے الفاظ ہمارے لیے کہے، ہم نے نبی کی وصیت پر عمل کیا ہے، یہ نبی کی وصیت کو ضائع کر دیا۔ کتنے ہیں آج جن کو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، جمعے والے دن ہی مسجد ان کا دیدار کرتی ہے، آگے پیچھے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ کتنے ہیں وہ جن کو یہ غم ہوتا ہے مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے، ادھر چولہے میں ہنڈیا پکا رہا ہوں، اگر ہنڈیا چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہنڈیا جل جائے گی، تجھے یہ غم ہے پیارے بھائی کہ ہنڈیا جل جائے گی، اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ تیری چمڑی جہنم کی آگ میں جل جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موت کے قریب ہوئی، موت آپ پر اپنے پر پلاتی ہے، حضرت عمر کو بلاتے ہیں آخری لمحات میں غور کیجیے، اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں، کہا عمر رات کے وقت اللہ کا حق ہے بندوں جس کو دن میں قبول نہیں کیا، اور دن میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کیا۔ دن کا حق کیا ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا کرو، جو ایک نمبری روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے، یہ دن کا حق ہے۔ سارے ہفتہ کھاتے پیتے نہ گزارو، سوموار کے دن روزہ رکھو، جمعرات کے دن روزہ رکھو۔ نبی نے اس سے پوچھا گیا یہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھے؟ کہا اس دن اعمال
اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے نے روزہ رکھا۔ اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات سو کر نہ گزارو، رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو۔ اور یہ عمل قیام اور صیام اللہ کو اتنا پسند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حساب سے ناراض ہو جاتے ہیں، تمام سے دیتے ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی ہم خاص سے رجوع کیجیے، کیوں؟ انہا قوامۃ قوامہ، یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے۔ یہ دو عمل کس کے اللہ کو بڑے ہی پسند ہے، اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ نے بھی بنائی ہے۔ حضرت عمر کا وصیت ہے، آخری لمحات ہے، عمر رضی اللہ عنہ یہ وصیت سنتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ وصیت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موت اپنے پاس، لیکن حالت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا۔ ہم نے سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں حاضر ہو؟ کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھتی ہے، فلم دیکھتے ہوئے جب 1-2 بجے سوئیں گے تو فجر میں کتنی آپ کو نہیں، رات کو مزدوری کرنی ہے، گپے مارنی ہے، دوست سے آئے ہوئے ہیں ان سے کچہری کرنی ہے، اب فجر سے کتنی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ عمر بن خطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے، ظالم بار کرتا ہے، آپ زمین پہ جو جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ یہ کس کی فکر ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ ٹینشن کس کو ہے؟ جو فرض جنتی ہے، کس کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ داخل کیا ہے، جس کو اطلاع دی گئی تھی عمر میں معراج پر گیا، مجھے بڑا خوبصورت ایک پتھر نظر آیا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا قریشی سردار نوجوان کا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر بن خطاب ہے، جو جنتی ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے، وہاں ہوتا ہے کہ جاتے ہیں اور آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا نماز پڑھی ہے؟ کیا میری نماز پوری ہوگی؟ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین میں رکھو، میرے سر کو خاک پہ رکھو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گود میں رہو، کہاں نہیں بیٹھو، میرے چہرے کو زمین میں رکھ دو۔ جب ان کے سر کو زمین میں رکھتے ہیں اپنی گال کو زمین کی مٹی میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خاک آلود دیکھ کر رحمت کرنے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ غم اور یہ ہم یہ فکر کس کا ہے؟ جو عمر بن خطاب ہے، جو بولا کرتے تھے آسمان سے ان کے جملے کو قرآن بنا دیا جاتا، جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر حکم اتارتے ہیں۔ ان کی موت کس حال میں آئی؟ نماز کی حال میں، اللہ کی یاد میں آئی۔ سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، وقت نہیں رکتا، وقت نہیں سنتا، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے موت کے استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کی موت کا وقت قلعے کے اندر قید تھے، چھت پہ چل کر ظالموں سے سوال کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دی تھی۔ کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے خرید کر دیا تھا۔ کہا اس کنویں کے پانی کا آج تم مجھے کوئی حق نہیں دیتے، اتنے دنوں سے پیار تھا۔ اب بھی آخری لمحات آتے ہیں، لیکن آخری لمحات عثمان کے کیسے گزر رہے ہیں؟ قرآن ان کے سامنے
قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالم دیواریں پھلان کے گھر میں آ جاتے ہیں، نائلہ کہتی ہیں عثمان ظالم آج تیری چار دیواری کو پھلان کے گھر کے اندر چھلانگ لگا کے آ چکا ہے. کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات میں میری توجہ اللہ کے کلام سے دور نہ کر، میری نگاہ بھی اللہ کے کلام سے دور نہ کر. اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا عثمان اپنی زندگی میں آخری عمل کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تاکہ میری گردن کو کاٹ. میں اور آپ کی زندگی کی میری اور آپ کی زندگی کس وقت کی بات ہے؟ علی رضی اللہ عنہ اور موت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن کس حال میں موت کو گلے لگاتے ہیں؟ تہجد کی نماز اپنے گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور دوران مسجد اس سفر کے اندر، اس وقت کے اندر آپ پر بات ہوتا ہے. اللہ کے نبی پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے. ابو بکر پر موت آئی، نماز کا ذکر ہے. عمر پر موت آئی، نماز کی حالت ہے. عثمان پر موت آئی، نماز اور قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے. علی پر موت آئی اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں جا رہے ہیں. کیا میری اور آپ کی یہی کیفیت ہے؟ کیا ہم نے نماز کو اتنی ہی پابندی سے پکڑا ہے؟ وغیرہ یاد کر لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سب سے افضل ترین عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے. وہ عمل افضل نہیں ہے کہ آپ اور میں سو جائیں اور صبح 10 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، ڈیوٹی پر جانے لگے تو پہلے نماز پڑھے پھر ڈیوٹی پہ چلے جائیں. یہ نماز کا وقت اللہ نے تو مقرر نہیں کیا. افضل ترین کام، سب سے افضل کام اہل ایمان کے لیے، مواحدوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، اہل توحید کے لیے. توحید کو سمجھنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ نماز کے دوران بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ ساری تعریفیں تیری لیے. مالک کہتا ہے بندے نے میری تعریفیں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. کیا خیال ہے وہ چھت کھڑی رہے گی جس چھتوں کے ستونوں کو گرا دیا جائے؟ ایک بلڈنگ کے 5 ستون ہے، اگر 5 ستون گر جائے تو کیا وہ چھت برقرار رہے گی؟ ایک بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نمازوں کو تاریخ ہے. اب کیا 5 ستون گر جائے کیا یہ ایمان کی چھت باقی رہے گی؟ یہ چھت تو کس رہے گی؟ اس چھت کو کھڑا کرنے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس نے اس ستون کو گرا دیا. بین الکفر والعبد والکفر، نماز کا تاریخ کافر ہے، نماز کا تاریخ مشرک ہے. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکاۃ. مجھے حکم دیا ہے میں قدموں کو کاٹنا چلا جاؤں، میں جہاد کرتے ان لوگوں کی کفار کی کرنے کاٹوں، اس وقت تک جہاد کرنا رہوں جب تک یہ اللہ کی توحید کو نہ مان لے، لا الہ الا اللہ کو نہ مان لے، محمد رسول اللہ کو نہ مان لے. اس کے بعد بریک کلمہ پڑھ لیا، کام ختم. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا. بتایا نہیں ان کی کتنے میں نے اس وقت تک کاٹنی ہے اللہ کی توحید کو مانے نہ، اور پھر میری رسالت کو مانے، نماز قائم کرے، زکات کی ادائیگی کرے. جب یہ کام کر لے پھر ان کا خون اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہے سوائے حق کے ساتھ. اس کا کلمہ بیدار ہے، اس کا کلمہ قبول ہے، وہ نام نہاد مسلمان ہے. اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں جو نماز کا تعلق ہے. جو ایک پڑھ لیتا ہے 4 نہیں پڑھتا، 4 پڑھ لیتا ہے 1 نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کو الہ مانا ہی نہیں، اس نے اپنی خواہش پر اپنا ہے. الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا دیا؟ خاص کے پیس وجہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتا. اس کا دل کہتا ہے چل کوئی نہیں، اس کا دل کا ٹائم ہے، ڈیوٹی ہے، ویسے چھٹی ملتی آدھی گھنٹے، چلو میں ظہر پڑھ لیتا ہوں،
ظہر پڑھنے گئے لیکن جب مغرب سے پہلے کام ختم ہو گئے وہ کہتا ہے کہ وہی سب نہانا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں، پسینے کی بو بھی ہوتی ہے، ہنڈی بھی پکانی ہوتی ہے، اب مغرب کی پڑھی کیا ضروری ہے؟ میں نے مجھے نہیں پڑھی، میں نے زور نہیں پڑھی، میں نے ایسا نہیں پڑھی. اب اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کا دل کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھنی، تو اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اس نے اپنے دل اور اپنی خواہش کو اپنا اللہ مان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نور ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. کیسا نور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں چل کر مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن کمپلیٹ کامل نور کی خوشخبری سنا دو. عشاء کی نماز اندھیرے میں ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہے، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پورے صراط پر کوئی اندھیرا نہ ہوگا جنہوں نے اندھیروں میں رب کے گھروں کو کہا کیا. قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا. پورے صراط میں بھی نور ہے، قیامت میں بھی نور ہے، قبر بھی اسی برابر ہے جو اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آباد کرتا. حدیث میں آتا ہے جو انسان نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے نور کے فرشتے، آسمان کے فرشتے نور کے جھنڈے لے کر اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتا ہے. یہ چلتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، اس کے گناہ کے رجسٹر میں سے ایک گناہ اٹھا دیا جاتا ہے، یہ قدم زمین پہ رکھتا ہے نیکی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. من خرج من بیته متطهرا الى المسجد فاجره كالحاج المحرم. جو نماز کا اہتمام ایسے کرتا ہے، ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتا ہے. یہ نماز یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے. اگر انہیں اس فجر اور عشاء کی نماز کے اجر اور ثواب کا علم ہو جائے وہ اس کے لیے دوڑتے ہوئے آئے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم میں یہ روایت ہے وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے فجر اور عصر کی نمازوں پر ادائیگی کرتا ہے، استقامت سے بھاگ کرتا ہے. یہاں سے مراد فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت ہے، مگر نہ مسلمان مسلمان جو نمازیں وقت ہے جماعت سے ادا کرنی سوائے عذر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آزان سنے پھر مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے عذر کے. عذر کیا ہے؟ یا وہ سو رہا ہے، یا وہ بیمار ہے چل کر نہیں آ سکتا، تو وہ تو اپنے کمرے میں پڑھے گا. لیکن جو بیمار نہیں ہے، جو سویا ہوا نہیں ہے، جس کو علم ہے کہ یہ اذان ہو گئی نماز کے لیے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں آج تو انڈیا پاکستان کرکٹ میچوں کا فائنل ڈے ہے، آج کی نماز پہ رہتے. آج تو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، آج ہاکی کا میچ ہے، آج فٹ بال کورے کا میچ ہے، یا یہ ڈرامہ جو ہے یہ لاسٹ سیریز ہے، آخری ڈرامہ ہے، اس کے اندر کہانی اینڈ ہونی ہے، اس میں پتا چلنا ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا. اگر میں نے پچھلے 10 ڈرامے دیکھے ہیں، اب اثر کی نماز میں یہ ڈرامہ آ گیا، میں اس کے چلا جاؤں تو ساری کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. تیرے لیے کہانی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. اور اگر یہ نماز تو نے چھوڑ دی، یہ نماز تو نے چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے ثابت ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی کرکٹ میچ کے لیے، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، ہاکی میچ کے لیے، یا ہنڈیا کے جلنے کے چکر میں، یا کسی اور مسئلے میں، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مانگنا. جب بھی اللہ کے تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی تو حضرت بلال سے کہتے ہیں بلال پریشانی ہے، بلال آزان دو، نماز کی تیاری کرو. اس نماز سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، اس نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے. یہ نماز اہل ایمان کو خوشی دیتی ہے، اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا یہ حال میرا اور آپ کا بھی ہے؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھی سکون ملتا ہے، یا نماز ہمارے اوپر ایک مصیبت اور بوجھ بن جاتا ہے؟ منافق کی حالت ہے کہ نماز اس کے لیے بوجھ بنتا ہے، اور مومن کی حالت ہے نماز میں
اکیلا شخص نماز پڑھے اور کوئی جماعت سے نماز پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اکیلے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب۔ سوچئے ہم یہاں کمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ایک کمپنی میں آپ 1000 ریال پہ ڈرائیوری کرتے ہو، دوسری کمپنی آپ کو 27 گنا زیادہ نہیں، 1000 کے مقابلے میں 27,000 نہیں، صرف 1200 ریال 200 ریال زیادہ دے دیں تو کیا خیال ہے پوری کوشش نہیں کرو گے کہ اس کمپنی میں نقلے کا فرق ہو 200 ریال کا ہے، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایک کمپنی کو ایک کفیل کو 200 ریال کے چکر میں چھوڑ دیتے ہو، نہ آنے میں کوشش کرتے ہو یار بسی بسی کرو، اور اس میں ہائی لگا کے جاتے ہیں، دوسری کمپنی کا ویزا لے کر جاتے ہیں، ہر مہینے 200 ریال تو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک نماز اکیلا پڑھتا ہے اور پھر ایک بندہ جماعت میں پڑھتا ہے، اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے اور اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوچ لیں کتنی نمازیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں کے اندر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھ کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس نمازی پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جتنی دیر تک یہ نمازی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اتنی دیر تک اس نمازی پر درود پڑھتے رہیں گے، اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اس نمازی کو معاف کر دے، اللہ اس طرح جس کے لیے فرشتے دعا کرے ان کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے اور ہماری ادھر سلام پھرتا ہے، دوڑ لگاتے ہیں، سب سے پہلے بات کون نکلے گا؟ کیڑی مصیبت سے پیسہ ہوتا ہے مسجد جا چکی، کوئی امام بیچارہ 2 سجدے لمبے کر دے تو بس یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس مسجد سے بڑی لمبی نماز پڑھو۔ جو جتنی تیز نماز پڑھائے گا اتنا اس کی مسجد میں رش زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کو اٹھا کر پانی سے باہر کی، جیسے منافق مسجد سے باہر جا کرتا مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، منافق مسجد میں آ کر تڑپتا، اور مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو کرے نماز کے لیے پھر مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے جائے اور اسے جماعت کے مسجد میں ادا کرے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن یہ سارے فوائد جتنے ہم نے سنے کس کو ملنے والے ہیں؟ یہ آخری نقطہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سارے فوائد نمازوں سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو اور وہ 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہو، کیا اس بندے کے جسم پر کوئی گناہ کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں کوئی میل نہیں رہے گا۔ کہا جس طرح یہ 5 دفعہ نہانے والا اپنے جسم پہ اس سے کوئی میل باقی نہیں رہتا، جو 5 مرتبہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، مالک اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ فجر پڑھ کے آیا، ظہر پڑھ کے مسجد میں آ کر بیٹھا، ظہر پڑھی، اب فجر سے لے کے ظہر تک جتنے سے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ظہر پڑھ کے کیا، عصر پڑھنے آیا، اس کے درمیان کے جتنے گناہ تھے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ سارے انعامات کس کو ملنے ہیں؟ آئیے اس کی 2 شرطیں ہیں بنیادی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جس کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو پہچانتا ہے۔ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو ہماری اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح ہم اس اللہ کو مانیں۔ وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ رازق ہے، اتنی باتیں کو سارے مقامی مان لیا کرتے ہیں۔ نہیں، صرف یہ کافی نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اپنی عبادت میں یکتا اور تنہا ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے رکوع
غیر اللہ شریک، نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نہ رسول اللہ نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، سنا یا نہیں سنا یہ ہمارے سامنے؟ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اس نے اللہ کو یکتا مانتا ہے، نمازوں کا اسے فائدہ۔ اور دوسری شخص وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، اور یہ نماز بھی پڑھ نہیں آتا، اس طرح لوگوں میں اس طرح لوگوں میں چھاڑ دو، نماز بھی پڑھ نہیں سجدہ ہی دیکھا اللہ جیسے مرضی دے دو۔ یہ شریعت اسلام کے سجدوں کی دھوکھی نہیں ہے۔ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، یہ دین تو بہت ان کی بات ہے، چھوٹی سی مثال سے سمجھو۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی مینیجر کہتا ہے یہاں سے یہاں تک 10 میٹر لمبی دیوار کھڑی کرو۔ آپ 10 میٹر لمبی دیوار یوں نہیں کھڑی کرتے، یوں کھڑی کر دیتے ہیں، تو دیوار ہی بنا دیتی نا جی، ایک نہیں بنائی تھی، ایک بنانے تو دیوار اینٹ بھی لگائی، ریت بھی لگایا، سمنٹ بھی لگایا، سریا بھی ڈالا، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کیوں بنا، تم نے کیوں بنا دی؟ کیا خیال ہے، پناہ ملے گی یا ختم ہو جائے گا؟ ملے گی تو آپ اس سے روٹی کبھی کے ساتھ دیوار ہی بنا دی نا، میں نے بنا دی، ہو گیا دیوار نہیں بنائی، شہر سے میں نے کہیں تھی بہن سے بنائی۔ یہ چھوٹی سی مثال آپ کی کمپنی ہے۔ ارے ہفتہ بند ہے کس کے؟ مولویوں کے نہیں، ملاؤں کے نہیں، تیروں کے نہیں، فقیروں کے نہیں، ہفتہ بند ہے عرش والے رب کے، مدینے والے مصطفیٰ سے۔ تیسرے کے پابند ہم نہیں ہے، جب پابند اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پڑھو جیسے نبی نے سکھائی، کیسے پڑھو جیسے مولوی نے سکھائی، کیسے پڑھو جیسے دل نے سکھائی، کہا نہیں سب لوگ نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی۔ یہاں سکہ آپ کی کمری میں آپ کے منیر کا سکہ چلتا ہے، آپ کی کمری میں آپ کے کبیر کا سکہ چلتا ہے، وہاں پر نقشہ آپ کے کبیر کا منظور ہوتا ہے، اور اللہ کے دربار میں عبادت بڑی منظور ہوتی ہے جس پر سکہ محمد رسول اللہ کا لگا ہے، اور جس عمل پر رسول اللہ کا سکہ نہیں ہے، ساری رات نماز پڑھتے رہو، ساری رات نمازوں میں سجدوں میں پڑے رہو، اگر طریقہ رسول اللہ کا نہیں تو قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یہی صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں، اس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کے نبی آپ پر سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، رکے فصلی فإنک لن تصلی، نماز پھر پڑھتے ہی نماز، اور نبی نے ہر طریقے سے نماز پڑھی تھی، یہاں بھی مت بندے، یہاں بھی بندے چھوڑے دی، آمین کہیں بھی نہیں دی، ریفرنس کیا بھی نہیں دی، یہ سارے طریقے، یہ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہو کر جا رہا ہے، کیوں نہ سب میں جنت میں ایک ہی راستہ جا رہا ہے، اور وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ، دوسرا راستہ جنت میں جو اللہ کے نبی کا ٹکرائے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ اس نے پھر نماز پڑھی، تینوں مرتبہ فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز، وہ بیٹھ کے کہا جیسی آتی تھی ویسی پڑھ لی، اب آپ بتاؤ کیسے پڑھو، کہاں تیرے رکوع اور سجدے میں اطمینان اور سکون نہیں ہے، نماز کیسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کو سکھائی، نبی کو جبرائیل نے سکھائی، جبرائیل کو اس کے رب نے بتائی۔ یہ صحیح بخاری ہمارے ہاتھ میں ہے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اس کتاب سے پڑھے سیکھے سنے جس پر مسلمانوں کے کسی جماعت کو اختلاف، صحیح کتاب، اس کا سوا 374 ہے، 374 ہے، 698 حدیث نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے دونوں مونڈوں پر ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے، کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر کرتے اللہ اکبر کہتے۔ نماز کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اللہ اکبر، یہ نماز کا آغاز ہے۔ ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
ہم نماز کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کو گوٹھے لگاتے ہیں، ہاتھ ہمارے سب سے بھی اوپر ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں نماز کی سے آتا پیچھے سے امام کے منہ میں رکھا کا بھائی وار کر لمبا کر سچے کوئی نہیں ادھر کوئی اونچے کوئی چلے کوئی اللہ. یہ 1.5 گز کی آپ نے نیت کا بنائی جی مودی صاحب نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوتی، بات ٹھیک ہے، لیکن نیت تو دل کا ارادہ ہے، زبان سے بولنا تو نیت نہیں ہے. مثال دیکھیے بات آگے چلاتا ہوں. آپ کی امی جان کہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو، روٹی کھانے کی نیت ہو، آپ اخبار پڑھ رہے اخبار چھوڑ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو گے نا، ایسے ہی کرو گے. نیت ہر کام کی ضروری ہے. کسی نے وہاں بھی نیت کی، میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹی کھاؤں گا، 1 پلیٹ دال کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے منہ کے واسطے پیٹ کے واسطے سامنے امی کی طرف ابو کی طرف راضی بسم اللہ. نیت کی کبھی کسی نے نیت ضروری ہے یا نہیں؟ آپ لوگ بولے صاحب آپ کا دماغ خراب ہے. جب میں نے اخبار پڑھتے ہوئے اخبار کو رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے اور چل کر دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گیا تو یہ روٹی کھانے کی نیت ہی تو تھی جس نے اخبار دھلوایا، جس نے ہاتھ دھلوائے. اب زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے یہ پیچھے ہوئے دائیں ہوئے بائیں ہوئے اوپر یہ پیچھے کیے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی یہ کہتے پیارے بھائی تم اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، الارم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اٹھا نیند اپنی ختم کی، دروازہ لا کیا، جیب سے مسواک نکالی، منہ میں مسواک کیا، جا کے سنجا کیا، پیشاب کیا، طہارت کی، وضو بنائی اور پھر چل کر مسجد میں گیا. تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تم نے کمرہ کیوں چھوڑا؟ نماز کے لیے. تم نے مسواک کیوں کی؟ نماز کے لیے. تم نے وضو کیوں کیا؟ نماز کے لیے. تو چل کر بخانے میں نہیں گیا، مسجد میں کیوں کیا؟ نماز کے لیے. اسی کا نام نیت ہے، باقی سب مولویوں کا ڈرامہ. ایک اور موٹی سی بات سمجھا کے بعد آگے چلاؤں. نیت پٹھان پشتو میں کرتا ہے، پنجاب والا پنجابی میں کرتا ہے، ہندو والا ہندی میں کرتا ہے، سندھ والا سندھی میں کرتا ہے، انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں نیت کرتا ہے. اور نماز کی زبان میں کرتے ہیں. پشتو میں نماز ہو جائے گی، سرائکی میں ہو جائے گی، پنجابی میں ہو جائے گی. کیونکہ مجھے سب بڑا دماغ خراب ہے. نبی عربی زبان جاننے والے تھے، دین عربی میں آیا. جس زبان میں نبی نے نماز پڑھی اسی زبان میں نماز پڑھنی پڑے گی. مسلمان پٹھان ہو، مسلمان انگریز ہو، مسلمان پشتو والا کوئی بھی ہو، نماز قبول ہوگی عربی میں. تو بھائی یہی سے سمجھ لو اگر یہ الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ عربی میں. تو ہم جس کا نماز عربی میں پڑھنے کے پابند ہیں، نیت کی زبان میں کرتے ہیں عربی میں. اب ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے، جس سے بات باتیں ہوتی ہے، بات کچھ لگ گیا ہے، رہنے کی بات ہو گیا ہے، اصل نار دیکھی یہ بات کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر، صحیح بخاری ہے، عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو کانوں کو نہیں پکڑا، سر سے اوپر نہیں کیے، اپنے ہاتھوں کو ہٹا بند کرے، اپنے کانوں اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر اٹھانے کے بعد یہی صحیح بخاری ہے، اس کا سبب 376 ہے، حدیث نمبر 703 ہے. صحت انسان سماتے ہیں، انہوں نے کہا لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز سے ہر آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے. ابو حاتم نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ صحت انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اب دایاں ہاتھ جب اس بائیں پہ رکھا جائے گا، یہ دایاں یہ بائیں، ٹھیک ہے. اب یہ رکھے ایٹومیٹک کہاں آتا ہے؟ کہاں سے؟ سینے سے. یہ دایاں اوپر بایاں نیچے زور لگا رہا ہو تو بھی نظر نہیں آتا اور بندہ بھی سیدھا نہیں تھا. یہ میری ناپ ہے، یہ میری ناپ ہے. اب یہ دایاں اوپر بایاں نیچے کر کے یہ ناپ کے نیچے رکھو، سیدھا نہیں. اور جب یہ ناپ کے نیچے کروں گا تو پھر الٹا ہو جائے گا، بایاں اوپر ہو جائے گا، دایاں نیچے ہو جائے گا. اللہ کے نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے، پھر اپنے سینے پہ رکھے، یہ دایاں. اچھا بندے سے غلطی ہو جائے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد سے، تو کیا کرتا ہے؟ استاد سے معافی مانگتا ہے نا. کیسے معافی مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی شاگرد سے معافی مانگی؟ کوئی ہوتا ہے کسی غلطی ہوگی، استاد کی معاف ہے، ابو جی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرتا، معاف کر دو. ہاتھ کہاں ہے؟ بولو ہاتھ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا استاد کے پاس ایک شاگرد کرے استاد کی غلطی ہوگی ڈرامہ کرتے تھے. کبھی کسی نے یاد رکھا؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ ہم بڑے گناہ گار، اللہ ہماری بڑی صفائی،
تو ہاتھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ کے منبر پہ عدالت لگاتا ہوں، قیامت تک کے لیے دنیا کا ہر بولی یہ ثبوت نہیں دے سکتا عورت ہاتھ سینے میں باندھے مت ناک کے نیچے باندھے۔ اللہ کے رسول نے سب کو ایک حکم دیا، صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ یہی حکم عائشہ کے لیے ہے، یہی حکم ابو بکر کے لیے ہے، یہی حکم حفصہ کے لیے ہے، یہی حکم عمر کے لیے ہے۔ عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق موجود پردے میں فرق ہے کہ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی، عورت کا سر ننگا ہو تو نماز کا طریقہ وہی ہے۔ عورت بھی سینے پر باندھتی ہے تو مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے جب اللہ کے نبی نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور صحیح بخاری کی روایت کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے تو یہی صحیح بخاری ہے۔ جس بھائی کو یقین نہ آئے وہ درس کے بعد آ کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی ملا کی بات نہیں، کسی پیر شیخ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کی بات کو ٹھوکر مار دیتا ہے وہ مسلمان۔ کسی مولوی کی بات نہ مانو آپ مسلمان، پیر کی بات نہ مانو آپ مسلمان، امام کی بات نہ مانو آپ مسلمان، ساری دنیا کی بات نہ مانو اور آپ مسلمان رہو گے، اکیلے محمد کی بات نہ مانو آپ کافر ہو جاؤ۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کسی پیر فقیر کی بات، ہمارے پاس بات ہے امام الانبیاء کی، ہمارے پاس بات ہے محمد رسول اللہ کی، ہمارے پاس بات ہے امام اعظم کی، قائد اعظم کی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب رکوع میں جا کے اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع کے بیان کرتے، اور جب وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ربنا ولک الحمد کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر کرتے اور سجدے میں ایسا نہ کرتے۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ اور سجدوں میں رفع نہ کرتے، رکوع میں جاتے رہے، رکوع سے اٹھتے رہے۔ جی تو آپ مجھے پتا رمضان اس وقت تھی جب بت لے کر لوگ آئے تھے، سنا یا نہیں سنا یہ بات؟ بت لے کر آتے تھے کب رمضان؟ کیوں جی؟ بت کٹو کٹینا میں وہاں چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا، لو یہ بت میں نے لے لیا، یہ تو آ گیا۔ اب میں نماز ہم تو کرتے ہیں سنت کے مطابق کر دو، اور جو یار لوگ بتوں کی روایت پیش کرتے ہیں وہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ تو پہلی نہیں بت گر گیا، یہ بت تو پہلی میں گر گیا، پہلی کیوں کرتے ہو؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو۔ دوسری بات، یہ نماز جماعت سے فرض کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ میں، اور بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ مکہ میں۔ مدینہ میں بت تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، یہودی تھے اور منافق تھے۔ یہ مشرکین بت پوجنے والے تو مکے میں تھے، جہاں بت تھے وہاں فرض نماز جماعت سے ہوئی نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز تھی وہاں بتوں والا بڑا مان لیتے جی بت لے کر آتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ صحابہ تو بت بھی لاتے تھے نا، بت کون لایا کرتے تھے؟ منافق لاتے ہوں گے نا۔ اور مدینے میں پارٹیاں کتنی تھی، مکے میں پارٹیاں کتنی تھی؟ دو، ایک صحابہ تھی اور ایک مشرکین تھی، درمیانی پارٹی تھی وہاں پر نہیں تھی، وہاں پر منافق تھی، مکے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اچھا منافق کہتے ہیں کس کو؟ جو اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن، اوپر سے آپ کا اور اندر سے، جب وہ بت لے کر آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہیں لگ جاتا تھا، نبی کو پتہ ہے وہ یہ منافق ہے، پھر عمر ابن خطاب اس کی گدرے کیوں نکال دیتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے مولویوں کا، یہ بتوں کی بات من گھڑت ہے، بنائی ہوئی قصہ ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان رائے، میڈ ان پاکستان، میڈ ان دیوبند بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح بخاری میں اور اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الصحابہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع کرتے تھے۔ آج یہ دوسری روایت سنتے ہیں،
500 حدیث ہے. تیسری روایت ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی نماز کا آغاز کرتے اور جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے پھر رفع کرتے، جب رکوع سے اٹھتے پھر رفع کرتے. ابو حمید ساعدی کی روایت اسی حدیث کے نیچے ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، مونڈھوں کے برابر اٹھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. حضرت جناب بیان کرتے ہیں کہ عمر سے کہ جب وہ نماز میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے تشہد سے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کہتے. رفع نماز میں کتنے موقعوں پر ہے؟ 4 موقعوں پر. ایک نماز شروع ہوئی اللہ اکبر یہ سب ہے. ایک آپ رکوع میں گئے اللہ اکبر یہ سب ہے. ایک آپ رکوع سے سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھایا اللہ اکبر یہ تیسرے بیان ہے. اور جب 2 رکعتیں پڑھ کے آپ کھڑے ہوتے، 2 رکعت پڑھ کے جب آپ کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے، جیسے ہم مغرب کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کرتے اور قدم کرتے. یہ 4 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمان کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ عید ہو، وہ جنازہ ہو، وہ استسقاء کی نماز ہو، وہ خوف کی نماز ہو، ہر نماز جس کو لفظ نماز جس پر فٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور جی آپ کو کیا پتا قرآن پاک میں نہیں آیا بِمَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھ کے خاموش ہو آپ کیسے فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز بھی ہوگی. پیارے بھائی یہ آیت کس پہ اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتری. جو معنی اس کا آپ کو سمجھ آیا وہ رسول اللہ کو سمجھ نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خلاج الخلاج الخلاج ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. اچھا مزے کی بات، دشمنی لے کر صرف فاتحہ پڑھی. اگر اس کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، جب امام فاتحہ پڑھے تم خاموش رہو، ٹھیک ہے، تو امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ اکبر کہنی چاہیے سر، کیونکہ اللہ اکبر کہیں تو سکوت ٹوٹ گیا، خاموشی ٹوٹ گئی. وہ بات پہ آتا ہے پہلے وہ کرتا ہے نیت کرتا ہوں آپ کی نماز سے آپ کا پیچھے نماز کے یہ 1.5 گز کی جب آپ نے نیت کی تو خاموشی نہیں ٹوٹی. آپ نے اللہ اکبر کا تو خاموشی نہیں ٹوٹی، آپ نے ثنا پڑھی تو خاموشی نہیں ٹوٹی. اگر اس کا یہی مطلب ہے تو پھر نہ نیت کے ساتھ کہو، نہ نیت رحیمہ کہو، نہ ثنا پڑھو، گو مسکوں گا آپ پڑھو اللہ اکبر بھی کہنا اللہ اکبر کا تو خاموشی ٹوٹ گئی. یہ بات جو آپ کو سمجھ آئی رسول اللہ کو نہیں آئی. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ پڑھ رہے، نماز میں سلام پھیرا، آپ نے کہا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، مجھ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا. صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بِأُمِّ القرآن، سوائے فاتحہ کے. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے. عبداللہ بن زبیر نے کہا جب مقتدی اس زور سے آمین کہتے، عبداللہ بن زبیر اور ان کے پیچھے مقتدی، صحیح بخاری کی روایت ہے 391 صفحہ نمبر ہے اور 501 حدیث نمبر ہے. اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ہمارے کہتے آمین نہیں کہنا، اور وہ غلطی سے کوئی بغیر آمین والی مسجد جا کے آمین کہہ رہے ہیں تو سلام پھر سے پہنچا کہ ایک خاص کہنے والے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کے بعد کون ہے اس نے کہا آمین. اور یہ صحیح بخاری ہے، ان بھائیوں کو جا کر بتاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کے مقتدی اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان کو آواز دیتے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ میری آمین جاتی رہے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب یہ آیت پڑھے تم زور سے آمین کہو. کیوں؟ تم زمین میں آمین کہتے ہو، آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 715 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین اللہ کے فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پیارے بھائی، یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، یہ چانس پھر نہیں ملنا. دنیا کے ہر مسئلے پہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہاں سے بسا جانے کے لیے لائن میں بیٹھتے ہو، کتنی بار پوچھتے ہو بسا جاؤ گے؟ مرکز جہاں میں جاتی جاؤ گے؟ 2 ریال لو گے 3 دو گے؟ یہ ساری تحقیق ہے نا. 2 ریالوں کی اتنی تحقیق. یہ سوٹ خریدتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے، جوتی لیتے ہو 4 دکانیں نہیں پھرتے، جو پسند آتی ہے اس کا بھی ریزین لگا کے دیکھتے ہو یہ چمڑا ہے یا ریزین ہے، اس کے اسٹور کو بھی موڑ کر دیکھتے ہو اس میں چمڑا تو نہیں ہے. ٹماٹر لینے جاتے ہو اس کو اٹھا کر دیکھتے ہو یہ گلاوا تو نہیں ہے، اس میں کیڑے تو نہیں ہے، یہ باقی تو نہیں ہے، اس میں سفید اور بدبو تو نہیں آ رہی. دنیا کی ہر چیز کے لیے سوچتے ہو، تحقیق کرتے ہو، کرنے کی چاہتے. لیکن اللہ کے لیے ایک سوال ہے، رات کو بستر میں لیٹتے نہیں سوال پہ غور کرنا. کیا اللہ کا دین، رسول اللہ کی حدیث سے، اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے نزدیک دنیا کی ان چیزوں سے نہیں گزری ہے؟ میری عمر 30 سال ہو گئی، کسی کی 35 اور 40 سال ہو گئی، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے دل میں بات کرو، کتنے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کی کتابوں کو لے کر خود نماز کا طریقہ پڑھا ہو. اس مزدور کے بارے میں کیا کہو گے جو پورا مہینے مزدوری کرے لیکن اس کو پیسے نہ ملے، پگار نہ ملے؟ وہ مسلمان کتنا بدنصیب ہے جو عمل تو کر رہا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے. جتنے بھائی بیٹھے ہیں اپنے گربانوں میں جھانک کر سوچو ہمارے کمرے میں اللہ کی بیوی کون کون سی نعمتیں ہیں؟ فریج ہے، اے سی ہے، گاڑی ہے، اللہ بچائے تو بچائے ہوگا ڈش شدینے کی لعنت پھٹکار دی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی، نام و نمود کے لیے ہر چیز ہے. یہ 50 55 60 ریال میں اللہ کے رسول کی صحیح بخاری حدیثوں کی کتاب ہمارے بندے میں کتنے کمرے ہیں جن کے اندر یہ حدیث کی کتاب ہے جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیپٹر باندھے ہیں، باب باندھے ہیں، گواہی کا بیان، نکاح کا بیان، طلاق کا بیان، نماز ایک مسئلے پر الگ الگ باب باندھے اور ایسی صحیح صحیح کتاب جن میں کسی کو بھی کوئی خراب نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے. سب کا اتفاق ہے اس میں جتنی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی ترین صحیح باتیں ہیں. کتنے کمرے ہیں جو رسول اللہ کی پیاری پیاری کی حدیثوں کی مجموعے سے خالی ہے. اللہ کے لیے ایک کتاب ہے. فکر کر لو قبر کے اندر کوئی مولوی بچانے نہیں آئے گا. محنت کر رہے ہو تو اپنی محنت کا راستہ بھی سیدھا کر لو. میری باتوں میں نہ آؤ، کسی اور مولوی کی باتوں میں نہ آؤ. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے. خود اس حدیث کی کتاب کو خریدو، آپ کی زبان میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، اور پڑھو تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہماری زبان سے نکلے کہ اللہ موقع ہی نہیں ملا. دنیا میں اتنے مگن ہو گئے تھے، اب سرنا و سمینا فرجعنا نعمل صالحہ. ایک چانس اور ایک موقع دنیا میں جانے کا دے دے. اللہ کے اللہ کے دربار میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکات، ہمارا نکاح، ہماری شباب، ہماری زندگی کے ایک ایک مسئلہ وہ آئیڈیالائز کرے صرف امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی رحمت سے اس کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين